معنی ویورز، روزہ بی بی معصومہ کم سے شروع ہوا ہمارا پاکستان واپسی کا سفر ایئرپورٹ تہران جاتے ہوئے۔ ایران بہت ہی بیوٹیفل کنٹری ہے۔ یہاں پر آپ کو کہیں بھی گندگی یا مٹی بالکل بھی نظر نہیں آئے گی۔ صفائی کا خاص اہتمام رکھا جاتا ہے۔ ہمارا اسٹے کم میں روزہ معصومہ کم کے بالکل سامنے ہی ہوٹل میں تھا۔ یہاں پر بڑی تعداد میں کئی منزلہ ہوٹل ٹورسٹ کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ روزہ معصومہ کم پر آنے والے زائرین کو کسی قسم کی کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اچھا جی، ایران زیارت کے لیے آنے والے زائرین کا ایران سے گزر 2 بار ہوتا ہے، ایک بار آنا اور دوسری بار واپس اپنے ملک کو جانا۔ ہر بار تمام زائرین کا اسٹے کم کے ہوٹل میں ہی ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اگلی بار آپ کا ہوٹل دوسرا ہوتا ہے۔ کم بھی ایران کا بہت خوبصورت سٹی ہے اور یہاں کا بزرگ بازار جہاں سے سارے زائرین شاپنگ کر کے اپنے وطن کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ایک خاص بات ایران سے پاکستان واپس جانے والے افراد کے لیے جو میں نے اس سفر کے دوران نوٹ ڈاؤن کیا، میں نے سوچا کہ آپ سب سے بھی شیئر کر دوں۔ ایران، عراق، شام آنے والے قافلوں کا مینجمنٹ بہت ہی پاورفل ہوتا ہے۔ 50 افراد کے قافلوں پر مشتمل مردوں، عورتوں، بچوں کا بہت ہی خیال رکھا جاتا ہے۔ ہوٹلز کے روم سے زیارات پر لے جانے تک کسی بھی قسم کی بد انتظامی یا بد نظمی کا مظاہرہ نہیں ہوتا، بلکہ تمام امور بہت ہی احسن طریقے سے انجام دیے جاتے ہیں۔ ایران، عراق اور شام زیارات کے لیے زیادہ تر قافلے پاکستان سے کوچز پر آتے اور واپس کوچز پر ہی وطن جاتے ہیں، مگر جو افراد بائی ایئر اپنے ملک جانا چاہتے ہیں ان سب کے لیے کوچ پر پاکستان واپس جانے والے قافلے کے سالار پاکستان جانے سے پہلے ان کی فلائٹ کی ڈیٹ تک کا سارا انتظام کر کے اپنے وطن واپس روانہ ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی تہران ایئرپورٹ سے پاکستان لاہور کے لیے فلائٹ ہفتے میں ایک بار ہی جاتی ہے۔ اور ہمارا قافلہ بھی 7 مارچ کو پاکستان کے لیے کوچ پر روانہ ہو گیا اور بائی ایئر جانے والوں میں میں اور میری 2 روم میٹس کم کے ہوٹل ایران میں ہی رک گئے اپنی 9 مارچ کی لاہور جانے والی فلائٹ کے لیے۔ اور ان 2 دنوں میں ہم نے روزہ معصومہ کم کو بہت اچھی طرح سے دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ کم کے بہت بڑے بزرگ بازار کو بھی ہم نے بہت زیادہ گھوم پھر کر دیکھا اور شاپنگ بھی ایران سے ہی کی۔ اچھا جی، آنے والے تمام زائرین جو ہیں جو وطن واپس جانے لگتے ہیں تو وہ کم سے ہی تمام شاپنگ کرتے ہیں اور کم کے بازار جو بزرگ بازار ہے وہ یہاں پر بہت فیمس ہے اور یہاں سے ہی بہت اچھی چیزیں جو ہیں تمام زائرین پاکستان لے کر جاتے ہیں۔ میں نے بھی کم سے کافی شاپنگ کیا۔ پاکستان سے سارا سال زائرین کا آنا جانا ایران، عراق اور شام لگا رہتا ہے، اسی لیے ایرانی کافی حد تک پاکستانیوں کو سمجھتے اور اردو زبان تھوڑا سا بول سکتے ہیں۔ اور عراقی وہ تو پاکستانیوں کی ساری زبان سمجھتے ہیں مگر وہ بات اپنی عربی میں ہی کرتے ہیں۔ زائرین کو ایران، عراق لے کر جانے والے قافلے کے سربراہان بہت ہی کانشیس ہوتے ہیں، اسپیشلی بائی ایئر جانے والے زائرین کی ایئرپورٹ تک سفر کے لیے جس ٹیکسی ڈرائیور کو ہائر کرتے ہیں وہ ٹیکسی ڈرائیور وقت کے بہت ہی پابند دیکھے میں نے۔ ایک انجان کنٹری میں اسپیشلی عورتوں کا کسی انجان ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ سفر کرنا کافی ڈرا دینے والا لگتا ہے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف ہمارا فیئر ہوتا ہے۔ ایسا ہی فیئر میری روم میٹس کو بھی تھا۔ ان کے ہسبینڈ جرمنی جانے سے پہلے اپنی وائف کو ٹیکسی ڈرائیور کا نمبر اور ایرانی سم کا پیکج کر کے دے گئے تھے اور یہ تاکید بھی بار بار کال کر کے کرتے رہے کہ ٹیکسی ڈرائیور کو کہنا کہ وہ 2:30 بجے آ جائے۔ بار بار کال کرنے کے باوجود بھی ٹیکسی ڈرائیور اپنے دیے گئے فکس ٹائم پر 3:30 بجے ہمارے ہوٹل کے باہر موجود ہوا اور ہم تینوں لیڈیز کا سامان اٹھا کر
اپنی ٹیکسی میں رکھنے کے بعد سفر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اچھا، اس دوران میری جو وہ کولیگ تھی، انہوں نے کئی بار ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا کہ اب کتنا ٹائم رہ گیا، ایسا نہ ہو کہ ہمارا جہاز نکل جائے، لیکن اس ٹیکسی ڈرائیور نے لیڈیز کو کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا رہا۔ اس لیے کسی بھی قسم کا فکر نہیں کرنا چاہیے۔ جو قافلے کے سربراہان انہیں کہتے ہیں، یہ ٹیکسی ڈرائیور وہی کرتے ہیں۔ ہمارے قافلے کے جو سربراہ تھے وہ انہیں کہہ کر گئے تھے کہ 3:30 بجے آپ نے انہیں لینے آ جانا ہے، اور ہماری فلائٹ جو تھی رات 8 بجے تھی، تو ہم اپنے پورے فکس ٹائم پہ یہ تہران کے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ ویسے بائی دا وے، گھر اپنی جگہ، مگر کسی بھی ملک کا کوئی بھی شہری جو اپنے بال بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے نکلتا ہے، اس کے نزدیک دوسرے کی ماں بہن کی عزت بھی ویسی ہی ہوتی ہے جیسے اس کے اپنے فیملی ممبرز کی ہوتی ہے۔ کوئی بھی اتنا لچا لفنگا تو نہیں ہوتا کہ دوسرے ملک سے آئی ہوئی لیڈیز کے ساتھ کچھ بھی مس ہیپ کرے۔ ہر ملک میں قانون کی پاسداری کی جاتی ہے اور ہر ملک میں قانون لاگو ہوتا ہے، اسی لیے ہر ایک کو اپنی عزت کا بہت پاس ہوتا ہے۔ ایران میں اسلامی مملکت قائم ہے۔ ایرانی معاشرہ اور ایرانی حکومت اسلام کے اصولوں پر مکمل عمل پیرا ہے۔ یہاں پر کڑی کڑی سزا دے دی جاتی ہے اگر کوئی کسی کا مجرم ہو، اسی لیے یہاں کے لوگ بہت محتاط ہیں اور اسپیشلی لیڈیز کی بہت عزت کرتے ہیں۔ ایران آنے والی لیڈیز جو کوئی اکیلے بائی ایئر سفر کرنا چاہتی ہیں، وہ میرا یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اگر ان کے دل میں کوئی ڈر ہے یا کوئی فیئر ہے یا انہیں کسی نے ڈرایا ہے تو وہ بالکل بے غم ہو جائے، کیونکہ یہاں پر ایسا سچ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو آپ کے ہوٹل سے اٹھا کر آپ کو ایئرپورٹ پر باعزت بڑے عزت سے پہنچا دیا جاتا ہے، اور ایئرپورٹ پہنچ کر ٹیکسی ڈرائیور ہمارا سامان اتارتے ہوئے ہمیں ایئرپورٹ کے اندر جانے کا راستہ سمجھا دیتے ہیں۔ بس ان کا اتنا سا کام ہوتا ہے، اور بس یہ کام کر کے یہ واپس اپنے منزل کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ قم کے ہوٹل سے تہران ایئرپورٹ کا سفر 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور یہ ٹیکسی ڈرائیور کو معلوم ہوتا ہے، اسی لیے ٹیکسی ڈرائیور اپنے بتائے گئے ٹائم پر ہی آتے ہیں، چاہے آپ انہیں جتنے بھی کالز کریں۔ ایئرپورٹ کے اندر بورڈنگ کارڈ اور سامان کی چیکنگ میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تہران سے پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد لاہور کے لیے ہر ہفتے سفر کرتی ہے۔ پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد قم اور مشہد میں بزنس اور تعلیم کی غرض سے آباد ہے، اسی لیے یہاں اسٹوڈنٹس اور بزنس مین کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تہران ایئرپورٹ کافی بڑا اور بہت ہی بیوٹیفل ہے، اور ایرانی ایئرپورٹ کا عملہ وہ بھی کافی کوآپریٹو ہے۔ میرے آنے والی ویڈیو میں ضرور دیکھیے گا ہمارا مہان ایئر لائن کا سفر کیسا گزرا، اور مہان ایئر لائن کیسا تھا، اور ایئر لائن کا عملہ کیسا تھا، اور اسپیشلی ایئر لائن کا کھانا کیسا تھا۔ میرے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اور میری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ایران عراق آنے والوں کے ذہن میں اگر کوئی ٹینشن ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کر ریموو ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ۔